بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور کر غور تو ہاتھ دیا انگلیاں تے
ان اندر فرق ضرور انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر تے کوئی مجبور کوئی تنگ تن دیاں کپڑیاں تو کوئی کھا کھا کے مغرور اس بات نو یاد رکھ احمد تو ہر ایک نے مرنا ضرور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نازت نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی پل گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا کے لیے معزز سامعین گرامی دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے دنیا کی چیز کو پانے کے لیے ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے دنیا کی کوئی بھی چیز پانے کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ قیمت روپے پیسے درہموں دینار ڈالر یورو پاؤنڈ کی صورت میں ہوتی ہے اسی طرح اگر ہمیں آخرت میں کوئی چیز چاہیے آخرت کی چیز کے حصول کے لیے بھی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی جس طرح دنیا کی چیز کے حصول کے لیے قیمت پیسے اور روپے ادا کرنے پڑتے ہیں اس طرح آخرت کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیکیاں بطور قیمت نیکیاں دینی ہوگی نیکی کی وجہ سے ہمیں آخرت میں چیزیں ملیں گی آج ہمیں نیکی کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے ہاں نیکی کی کوئی وقت نہیں ہے کسی بندے کو کسی نیکی کی ترغیب دی جائے وہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں دنیا پر پیسے کی قدر ہے یعنی کیونکہ دنیا پر پیسے کی قدر ہے ہر چیز پیسوں کے ساتھ ملتی ہے اور یاد رکھیے جس طرح دنیا پر اب پیسے کی قدر ہے اور آخرت میں اسی طرح نیکی کی قدر ہوگی آج دنیا پر جس طرح ہر بندہ پیسے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور بروز قیامت مرنے کے بعد میدان معاشر حشر نشر میں اسی طرح ہر بندہ نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا اور اس وقت بندے کو نیکی کی قدر ہوگی کہ نیکی کی قدر کیا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار قرآن پاک میں آگاہ کیا ہے ہمیں حکم دیا ہے متنبہ فرمایا ہے اے لوگو دنیا پر آج مہلت بھی ہے موقع بھی ہے نیکیاں کماؤ نیکی کرو تاکہ آخرت کی منزلیں آسان ہوں اور
روایات میں آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کی ایک نیکی کم ہوگی. کیا؟ ایک بندے کی جنت میں داخل ہونے سے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہوگی، اور ایک نیکی کم ہوگی، اور اللہ رب العزت فرمائے گا جنت میں جانا چاہتا ہے تو ایک نیکی لے کر کے آ. پھر بندے کو پتا چلے گا کہ نیکی کی قدر کیا ہے. بندہ سوچے گا کیوں نہ ہو میں اپنی ماں سے نیکی لے کر کے آؤں، کیونکہ ماں سے بڑھ کر کے اولاد سے کوئی محبت کرنے والی ہستی نہیں ہے. ماں کے پاس جائے گا، یا ماں میرے پاس ایک نیکی کم پڑ گئی ہے جنت میں جانے کے لیے، مجھے ایک نیکی دے دے. ماں بھی نیکی دینے سے انکار کرے گی. اللہ کے قرآن نے بڑی پیاری منظر کشی کیا، فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. فرمایا ماں باپ کے پاس جائے گا، انکار کریں گے. بھائی بہن بیوی یار دوست ہر بندے کے پاس ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا. کوئی بندہ بھی اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا. تب پتا چلے گا کہ نیکی کی قدر کیا ہے. فرمایا پھر بندہ کہے گا اللہ جو مرضی ہو، کوئی ایسی ترکیب لگے میرے ماں باپ جہنم میں چلے جائیں، میرے بہنوں بھائی مال دولت ہر چیز جہنم میں چلی جائے، بس مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، میں عذاب سے بچ جاؤں. اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے نیکی لے کر کے آ، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، عذاب سے بچنا چاہتا ہے. اور پھر بندہ کیا کہے گا؟ یقیناً قرآن نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے. فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا لَمُوقِنُونَ. اللہ تو مجھے دنیا پر ایک مرتبہ بھیج دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، اور ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا لموقنون. اللہ میں دنیا پر جا کر کے نیکیاں کماؤں گا. اب مجھے پتا چل گیا ہے، روزے روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو چکی ہے، روشن ہو چکی ہے میرے نزدیک کے نیکی کی قدر کیا ہے. اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے اور میں دنیا پر جاؤں، میرا جتنا مال پڑا ہے جو کچھ ہے سب میں تیرے رستے میں خرچ کر کے نیکیاں کما کر کے آؤں. اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے وقت اب نہیں ہے، وقت دنیا پر تھا. لہذا معزز سامعین گرامی، آج اللہ نے وقت بھی دیا ہے، موقع بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور نیکیوں کا سما رمضان کا مہینہ یقین جانو نیکیوں والا مہینہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ باقی 11 مہینوں کی بانسبت رمضان میں ہمیں زیادہ موقع دیتا ہے نیکیوں کا. رمضان میں اللہ تعالیٰ زیادہ مواقع دیتا ہے کہ میرے بندے نیکیاں کمائیں، نیکیاں کریں. آئیے معزز سامعین گرامی، نیکی کی قدر، نیکی کی اہمیت اور نیکی کے اجر کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی، ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا
اللہ اکبر اللہ. فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمانوں کی بادشاہت ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں زمینوں کی بادشاہت ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی کیا ہے؟ بادشاہت ہے. فرمایا بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات. فرمایا موت کو بنانا، زندگی کو بنانے کا مقصد، موت کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے. ایوکم احسن عملا. دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کر کے آتا ہے. دنیا پر جو ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، زندگی اور موت کے درمیان ہم نے جو تمہیں وقت دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ ایوکم احسن عملا. دیکھ کر کے آئیں کہ تم میں سے کون ہے جو دنیا پر نیک عمل کرتا ہے، نیکی کماتا ہے. معزز سامعین گرامی، پتہ چلا زندگی کی عطا کرنے کا مقصد اور جہان و رنگ و منہ کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایوکم احسن عملا. دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، نیکی کماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نیک اعمال کرتا ہے اور نیکی کماتا ہے. آئیے ایک اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام سورہ الکہف میں میرا مالک اعلان فرما رہا ہے. اللہ رب العزت اعلان فرما رہا، فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ اکبر اللہ. فرمایا ہم نے زمین کو سجایا، خوبصورت بنایا. فرمایا یہ ہم نے زمین کو یہ زینت بخشی ہے، اس لیے ہم نے زمین کو سجایا، اس لیے ایہم احسن عملا. دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور نیکیاں کماتا ہے. اللہ اکبر اللہ. معزز سامعین گرامی، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے 20 مقامات رکھوں، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. آسمان بنانے کا مقصد، زمین بنانے کا مقصد، آسمان بنانے کا مقصد، زمین بنانے کا مقصد، انسان بنانے کا مقصد، زندگی بنانے کا مقصد، موت بنانے کا مقصد، بروز قیامت کا دن کھڑا کرنے کا مقصد، میدان محشر بنانے کا مقصد، اللہ کی عدالت قائم کرنے کا مقصد، جنت بنانے کا مقصد، جہنم بنانے کا مقصد ایک ہے. ایوکم احسن عملا. فرمایا دیکھیں تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کر کے آتا ہے، دنیا پر نیکیاں کر کے آتا ہے، نیکیوں کی قدر کرتا ہے. آؤ لوگوں نیکیاں کماؤ. آج اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی ہے، زندگی کی بہاریں ہیں. آج اللہ نے وقت دیا ہے، نیکیاں کماؤ، نیکی کی قدر کرو، نیکی کی قدر کرو. آج دنیا کی بڑی قدر کرتے ہو، دنیا کے پیسے بڑے کماتے ہو، مار مٹتے ہو دنیا کے پیچھے. بندہ اپنی جان گوا بیٹھتا ہے دنیا کے پیچھے. اے اللہ کے بندے نیکی کریے. دنیا تو 4 دن کے رنگوں و گل ہیں. یہ دنیا 4 دن کی ہے، 4 دن کے ہیں یہ رنگوں و گل. حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر. 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی
زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے؟ ارے موت کا انتظار ہے دنیا، اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر صبح کو اٹھے نہ اٹھے، اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، اے سونے والے نیکی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر تیری صبح ہو بھی ہو نہیں، کہیں تو صبح ہو نہ ہو زیر زمین، اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن ہوگا تو بھی موت کا شکار۔ اللہ کا قرآن نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے نیکی کی قدر کیجئے، نیکیاں کمائیں، نیکیاں کرے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے بڑے مواقع دیے، نیکی کی قدر کو سمجھو، نیکی کرو، نیکی کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور اللہ کے قرآن کا مقام سورہ النحل میں میرا مالک اعلان فرما رہا ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا مومن ہونا چاہیے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا نیکی کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا میں تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا۔ پتہ چلا نیکی کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوتا، دنیا میں بھی نیکی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نیکی کا اجر دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، نیکی کی وجہ سے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، نیکی کی وجہ سے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا میں تمہاری زندگی کو پاکیزہ کر دوں گا، تم نیکی کرو گے نیکی کی وجہ سے، اور نیکی کی وجہ سے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ نیک بندہ مرتے وقت کتنا مطمئن ہوتا ہے؟ کیونکہ نیکی کی وجہ سے۔ اللہ کا قرآن فرمایا سورہ الفجر، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا جب نیک بندہ مومن بندہ دنیا سے جاتا، فرشتے کہتے اللہ کے بندے مطمئن ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دنیا پر تو نیکیاں کرتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، اللہ تیرے اوپر راضی، فادخلی فی عبادی، تو نے اپنے رب کو راضی کیا، وادخلی جنتی، تیرے رب نے تیرے اوپر راضی ہو کر کے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ پتہ چلا نیک بندہ نیکی کرتا ہے تو مرتے وقت مطمئن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے موت کے وقت۔ اللہ اکبر اللہ، حدیث پاک میں آتا، صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پیغمبر نے فرمایا ایک بندے کی موت کا وقت ہے، فرشتہ اس کے پاس آیا. توجہ فرمانا، بڑی پیاری حدیث ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ موت کا وقت ہے، فرشتہ اس بندے کے پاس آیا اور کہتا ہے اللہ کے بندے میں اللہ کے حکم کے ساتھ آیا ہوں، بتا تو صحیح تو نے دنیا پر کوئی نیکی کی ہو، کوئی ایسا عمل کیا، کوئی تیری ایسی نیکی ہو؟ کہنے لگا مجھے یاد نہیں کہ کوئی میرا ایسا عمل اور ایسی نیکی ہو. فرشتہ کہتا ہے اللہ کے بندے ذرا سوچ غور کر اپنی گزری زندگی پر. بندہ غور کرتا اور کہتا ہاں مجھے یاد آیا، اور تو یاد نہیں، میرے پاس ایک نیکی ہے. فرماتا ہے بندہ کہتا ہے اے اللہ کے فرشتے، جب میرے پاس کوئی قرضہ لینے کے لیے آتا ہے، قرض لینے کے لیے آتا ہے، میں اس کو قرض دے دیتا ہوں. اگر وہ مالدار بندہ ہے، اہل ثروت بندہ ہے، مقررہ وقت پر اس کے پاس قرضہ نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، وہ میرے پاس آ کر کے کہتا اللہ کے بندے پہلی تاریخ کا وعدہ تھا تیرے ساتھ، اب میرے پاس پیسے نہیں بنے، 5 دن انتظار کر میں تجھے دے دوں گا. میں اسے مہلت دے دیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ میں اس کو مہلت دے دیتا تھا. آج ہماری روٹین ہے، دینے ہو تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لینے ہو تو 1 منٹ سے پہلے لیں گے. لیکن فرمایا کہتا ہے کہ کوئی مالدار مجھ سے پیسے لے جاتا، مقررہ وقت پر نہیں ہوتے، مہلت مانگتا، میں اس کو مہلت دے دیتا. اگر کوئی غریب مجھ سے قرضہ لے جاتا اور مقررہ وقت پر آ کر کہتا ہے اللہ کے بندے میں نے تجھ سے قرض لیا تھا، پیسے لیے تھے، حالات بڑے میرے مندے ہیں، حالات میرے بڑے مندے ہیں جناب، حالات میرے بڑے مندے ہیں، میرے حالات بڑے برے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، اتنی قیمت نہیں کہ میں تیرا قرض ادا کروں، میں تیرا قرض تجھے دے سکوں. اور وہ آگے سے کہتا جا اللہ کے بندے میں نے تجھے معاف کیا ہے. فرشتہ کہتا خوش ہو جا اللہ کے بندے، تو دنیا پر جس طرح اللہ کے بندوں کو کہتا تھا کہ میں نے تجھے معاف کیا ہے، آسمان کا رب کہتا ہے میرے بندے تیری اس نیکی کی وجہ سے میں اللہ نے بھی تجھے معاف کیا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری نیکی ہے. اللہ اکبر. اللہ فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا نیکی کرو گے میں تمہاری دنیا کی زندگی پاکیزہ بنا دوں گا. حدیث میں آتا میرے پیغمبر نے فرمایا ایک طوائفہ عورت ہے، ساری زندگی بدن فروشی کا کام کرنے والی، 2 نمبر کاروبار کرنے والی، اپنے جسم کو بیچنے والی. میرے پیغمبر نے فرمایا ایک دن ایک کنویں کے کنارے سے گزری اور کیا دیکھتی ہے؟ کتیا کا بچہ پیاسا ہے، بلک رہا ہے، شدت کی گرمی ہے، پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے. اس کے دل میں ترس آیا کہ میں کیوں نہ ہو اس کتیا کے بچے کو پانی پلا دوں. اللہ اکبر. اللہ اپنا جوتا اتارا، گلے سے کپڑا اتار کر کے جوتے میں کے ساتھ باندھ کر کے اس چھوٹے سے کتیا کے بچے کو پانی پلاتی ہے، نیکی کرتی ہے. آسمان سے آواز آئی ہے میری بندی گناہ بڑے کیے ہیں، جرم بڑے ہیں تیرے، گناہ بڑے ہیں، خطائیں تیری بڑی ہیں، تیرا نامہ اعمال سیاہ ہو چکا ہے. جا تو نے میری مخلوق پر ترس کیا، نیکی کی، تو نے کتیا کے بچے پر ترس کیا، میں اللہ نے تیرے اوپر ترس کھا کر کے تجھے معاف کیا. تو میری بندی ہو کر کے میری مخلوق پر ترس کھا رہی ہے، میں آسمانوں کا رب ہو کر کے تیرے اوپر کیوں نہ ترس کھاؤں. میں نے تیرے اس عمل کی وجہ سے، تیری اس نیکی کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جنت الفردوس عطا کر دی ہے. پھر کہنا پڑے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا،
فرمایا جب نیکی کرو گے میں دنیا کی زندگی پکیزہ بنا دوں گا۔ آؤ لوگو دنیا بڑی کمائی ہے، پیسہ بڑا کمایا ہے، اللہ کی دربار میں آؤ، اللہ کے رستے میں آؤ۔ آہن رب دے در تے سر نو جھکات، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا۔ آہن رب دے در تے اے بنگلے زمینات گڈیاں نہ ہو سن، جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن، تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجات۔ آہن رب دے در تے خالق کائنات کا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ فرمایا نیکی کرو گے دنیا کی زندگی پکیزہ بنا دوں گا، بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں، بندہ نیکی کرے اللہ کی قسم ہے اس نیکی کا وسیلہ ڈالے اللہ مشکل ٹال دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی مشکل مرحلہ آئے، مشکل وقت آئے اور بندے نے کوئی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کیو، بندہ اس کا وسیلہ ڈالے، اللہ کیا کرتا مشکل حل کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری کی معروف روایت ہے، 3 بندوں کا واقعہ میرے پیغمبر نے فرمایا، غار میں پناہ لی تیز بارش طوفان سے بچ کر، کیا ہوا ایک پتھر گرا بڑا وزنی ہے، اس جناب اس غار کے منہ پر آ جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ، اب یہ اندر بند ہو چکے ہیں نکل نہیں سکتے۔ اب ان تینوں نے سوچا کیا کریں، بڑی وزنی پتھر ہے اس غار میں چھپے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پتا۔ تینوں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی کی ہوئی کسی نیکی کا اللہ کے ہاں وسیلہ ڈالیں۔ پہلے نے وسیلہ ڈالا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر کے دور چلا گیا اور کافی دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے، میں نے بکریوں کا دودھ دویا، دو کر کے لے کر کے آیا، میری بوڑھی ماں سوئی ہوئی ہے، بوڑھا باپ سویا ہوا ہے، میں نے بیدار کرنا نہ مناسب نہ سمجھا۔ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں میں بلک رہے تھے، رو رہے تھے، میں نے کہا اتنی دیر تک ایک گھونٹ بھی تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا جتنی دیر تک میرے ماں باپ نہ پی لیں، یعنی معاشرتی معاشرے میں حسن سلوک۔ اللہ یہ میرا عمل تجھے پسند آیا ہے، میری نیکی پسند آئی ہے، پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے تھوڑا سا پتھر ہٹا لیکن ابھی بھی رستہ نکلنے کا موقع نہیں۔ دوسرے نے اپنی نیکی کا وسیلہ ڈالا، اللہ میرے پاس میں نے ایک عورت کو برائی کی دعوت دی، پیسے طے کر لیے، فلاں دن چھپ کر کے میں تیرے ساتھ برائی کروں گا، میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، لیکن تیرے دل میں ڈر آ گیا، تیرا خوف آ گیا میرے دل میں، میں نے تجھ سے ڈر کر کے یہ نیکی کی، میں نے اس عورت کو اس کے پیسے دے دیے، میں نے کہا جا اللہ کی بندی، میں تجھ سے برائی نہیں کرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے ڈر کر کے برائی اور گناہ سے بچا۔ اگر یہ میرا عمل میری نیکی تجھے پسند آئی ہے، اس پتھر کو ہٹا دے، مشکل کو حل کر دے۔ حدیث میں آتا ہے تھوڑا سا اور پتھر ہٹا لیکن ابھی بھی نکلنے کا راستہ نہیں۔ تیسرے نے اپنے عمل کا وسیلہ ڈالا، اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا، اس نے سارا دن محنت کی، مشقت کی ہے، شام کو میں نے اس کی اجرت مزدوری دی، وہ ناراض ہو کر کے چھوڑ کر کے چلا گیا، میری اتنی مزدوری نہیں ہے، اللہ میں نے اس کی مزدوری کی، چھوٹا سا بکری کا بچہ خریدا اور بکریوں کا ریوڑ بنا، چرواہا خریدا، کافی عرصے کے بعد بیچارہ مجبور بے کس آیا میرے پاس اور آ کر کے کہتا اللہ کے بندے
اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تیرے پاس تھی، چلو جتنی بنتی ہے دے دے، میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا بے کس ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، یارو مجبور بے بس دیکھا کرو، اس کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ اللہ کی قسم میرے معاشرے کا گندا مائنڈ اور گندا ذہن ہے، کسی مجبور کی مجبوری اٹھا کر دیکھ کر کے ہر بندہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ کسی کے لیے مجبوری میں آسانی کرے گا، نیکی کرے گا، اللہ تیری منزلیں آسان فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ کہتا ہے اللہ کے بندے میں بڑا مجبور ہوں، بڑا بے بس ہوں، مجھے میری مزدوری دے۔ وہ مجھے میں اللہ اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر کے بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے کر کے چلا گیا۔ میں نے کہا یہ ریوڑ بھی تیرا ہے، یہ ریوڑ لے جا چرواہا۔ وہ کہتا اللہ کے بندے کیوں مذاق کرتا ہے میرے ساتھ، میں تو بیچارہ پہلے ہی دنیا کا ستایا، دنیا کے غموں سے پریشان ہو جلو کر کے تیری چوکھٹ پر آیا ہوں، کیوں مذاق کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے بندے یہ تیری مزدوری کا ہے، میں نے تیری مزدوری سے بکری کا بچہ خریدا اور یہ اتنا ریوڑ بنا، یہ سارا تیرا ہے۔ اللہ میں نے اس کو بکریوں کا ریوڑ دیا، لے کر کے جا رہا تھا، آسمان کی نگاہیں اٹھا کر اللہ مجھے دعائیں دے کر کے جا رہا تھا۔ اللہ اگر یہ میرا عمل اور میری نیکی تجھے پسند ہے، ہمیں مشکل سے رہائی عطا فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پتھر ہٹ گیا، اللہ نے مشکل دور کر دی، راستہ آسان ہو گیا۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، نیکی کرو گے دنیا پر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلیں ہی آسان نہیں کرے گا، دنیا کی زندگی پکیزہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ نیکی کی قدر کو سمجھیے، نیکی کی قدر کرو، نیکیاں کیا کرو، نیکیاں کثرت سے کیا کرو۔ اللہ موقع دے تو نیکی نہ چھوڑا کرو، چھوٹی نیکی یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ نیکی چھوٹی ہے، نیکی چھوٹی یا بڑی کیا ضرور کرو، کیونکہ بروز قیامت کل قیامت کے دن نیکی کی قدر ہوگی کہ اللہ کے ہاں نیکی کیا ہے، نیکی کی اہمیت اور وقت کیا ہے۔ کیونکہ آج ہمارا پیسے کا زمانہ ہے، ہر بندہ پیسے کی زبان سمجھتا ہے کہ نہیں۔ آج کسی کو کہہ دیا جائے میری 50 نیکیاں لے لے، مجھے 10 کلو گندم دے دے، دے گا؟ 10 کلو آٹا دے دے، 5 کلو چینی دے دے، 100 نیکیاں لے لے، کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پیسے کی قدر ہے ہمارے ہاں، نیکی کی نہیں ہے۔ آؤ نیکی کی قدر کرو۔ اللہ کا قرآن ایک اور مقام پر اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے، ایک اور مقام ہے میرا مالک اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرمکم دے رہا ہے اے مردو تم بھی نیکیاں کرو، اے عورتو تم بھی نیکیاں کرو۔ اکیلے مردوں کو ہی اللہ نیکی کا حکم نہیں دے رہا، عورتوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ اے مردو تم بھی نیکیاں کماؤ، عورتیں تم بھی نیکیاں کماؤ۔ عورتوں کو بھی اللہ نیکی کی ترغیب دے رہا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں پردے میں سننے والیوں، نیکیاں کیا کرو، نیکیاں کیا کرو، دنیا کی زیب و زینت کی پرواہ نہ کیا کرو، دنیا کے زیورات، دنیا کے کنگن کا نہ سوچا کر، آخرت کے کنگنوں کا سوچا کرو۔ دنیا پر اچھے کپڑوں کا سوچتی ہو، آخرت کے اعلیٰ لباس کا سوچو، نیکی کیا کرو، نیکی۔ کاش اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ماں بہنوں کو ماں عائشہ جیسا جذبہ عطا فرما دے، ماں عائشہ جیسی نیکی کی عظمت اور نیکی کی قدر دل میں پیدا فرما دے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر
میری زندگی کے اندر اللہ اکبر اللہ، میری زندگی کے اندر اللہ اکبر اللہ۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں اے مبو میری زندگی کے اندر لیلۃ القدر کی رات آ جائے، لیلۃ القدر کی رات آ جائے، اللہ اکبر اللہ، لیلۃ القدر کی رات آ جائے تو میں ایسا عمل کون سا کروں، میں ایسی نیکی کون سی کروں۔ آج ہماری عورتیں بھی ہیں، کہتی ہیں مجھے سونے کے کنگن چاہیے، شوہر کی آمدنی ہو، کہتی ہیں جی میں نے سونے کا ہار بنوانا ہے، میرا حق بنتا ہے، بڑی آمدنی آئی، ایسا ہے کہ نہیں، مجھے انگوٹھی بنوانی ہے سونے کی۔ لیکن ماں عائشہ فرماتی ہے مبو میری زندگی میں لیلۃ القدر کی رات آ جائے، ایسی نیکی ایسا عمل کیا کروں؟ فرمایا میری پیاری عائشہ جب تیری زندگی میں لیلۃ القدر کی رات، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیلکولیٹر کریں تقریباً 83 برس بنتی ہے، 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا عائشہ لیلۃ القدر کی رات آئے تو اللہ سے یہ دعا کرنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو مجھے معاف فرما، بے شک معافی کو پسند کرنے والا ہے، اور اللہ تو مجھے معاف فرما، بے شک تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما۔ فرمایا عائشہ تیری زندگی میں اگر یہ رات آ جائے تو یہ عمل کرنا، دعا کرنا، دعا کی نیکی کرنا۔ یارو آگے رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر کی راتیں آنے والی ہیں، میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، نیکیاں کرنی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ حکم دے رہا ہے مردو تم بھی نیکیاں کرو، عورتوں تم بھی نیکیاں کرو۔ فرمایا نوتیہا اجرہا مرتین، فرمایا میں تمہیں دورہ نیکی کا دورہ اجر و ثواب عطا کروں گا، دنیا پر بھی اجر عطا کروں گا اور آخرت میں بھی اجر عطا کروں گا۔ اللہ دنیا پر اجر کیا ہے؟ فرمایا ایک نیکی کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے میری امت پر بڑے احسان کیے ہیں۔ فرمایا میرا امتی جب بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ میں مسجد میں افطاری کرواؤں گا، میں نے مسجد میں فلاں دن افطاری کروانی ہے، کسی کو سحری کروانی ہے، روزہ رکھوانا ہے۔ فرمایا نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ حکم فرماتا فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اللہ نیکی تو ابھی کی نہیں ہے، فرمایا نہیں کی، پھر بھی اس کے اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ فرمایا جب نیکی کر لیتا ہے اللہ 10 نیکیوں کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، نیکی کی نہیں ہے اللہ اجر دیتا ہے۔ فرمایا اگر نیکی کرے تو اللہ 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا مبوباز فرمایا نہیں اللہ 70 گنا اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہاں پر ہی بات فرمایا نہیں 100 200 300 فرمایا 700 گنا تک اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے نیکی کا۔ اللہ کے ہاں نیکی کی قدر دیکھیے، اللہ کے ہاں نیکی کی قدر کتنی ہے، اہمیت کتنی ہے۔ فرمایا بندہ جب نیکی کرتا اللہ 700 گنا ثواب اللہ بس۔ فرمایا نہ میرے بندے تو اپنی طاقت کے مطابق نیکی کر، میں اللہ اپنی طاقت کے مطابق تجھے اجر و ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آؤ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیاں کماؤ، افطاری کرو۔ فرمایا من افطارا صائمن، فرمایا جو کسی کو افطاری کرواتا ہے اللہ تعالی روزہ رکھنے والے کو بھی ثواب عطا کرتا ہے، روزہ رکھوانے والے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کسی غریب کے گھر میں راشن بھجوا دو، بے کس ہے، غریب ہے، بے واحد، ایسے لوگوں کے گھر میں راشن بھجواؤ، وہ روزہ رکھیں گے، اللہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے اللہ جتنا ثواب ان کو عطا کرے گا اتنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نیکی کی قدر کیجئے، بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا
فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ نے نیکیوں کی قدر بیان کرتے حد کر دی، فرمایا میرے بندے نیکی کر، تیری نیکی کی میں اللہ کے یہاں کتنی قدر ہے، تیری نیکیوں کی وجہ سے میں اللہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنے انعام ہیں نیکی کے، کتنا جرا نیکی کا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا نیکی کرو، فرمایا کہ تمہاری نیکی کرو گے، نیکی کی قدر میں اللہ کے ہاں میں اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، ہے کوئی دنیا پر ایسا اجر دے پھر بھی بندہ نیکی نہ کرے، نیکی کی قدر کو نہ سمجھے، بڑا بد نصیب بندہ ہے۔ اللہ کے ہاں نیکی کی کتنی قدر ہے۔ آئیے معزز سامعین گرامی، دنیا پر بھی اللہ اجر دیتا اور آخرت میں بھی اللہ نیکی کا اجر دیتا ہے۔ بعض اللہ کے بندے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری نیکی کا اجر دنیا پر نہیں آخرت میں عطا کر دے۔ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت زید بن سہل کنیت ابو طلحہ انصاری کنیت نجار قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور حضرت ابو طلحہ کا ایک باغ ہے مسجد نبوی کے سامنے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر یہ میرا باغ بڑا مجھے پسند ہے، اللہ نے بڑا نوازا، بڑے باغ ہیں۔ فرمایا محبوب یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے۔ فرمایا ابو طلحہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آمدنی زیادہ ہے، پھل زیادہ لگتا نہیں، اس لیے کہ اس میں ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ نانا محبوب۔ ابو طلحہ کس لیے؟ فرمایا محبوب یہ اس لیے محبوب ہے کہ اس میں آپ تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ دوپہر کے وقت اکثر میرے پیغمبر مسجد نبوی سے نکل کر کے ابو طلحہ انصاری کے باغ میں جاتے۔ فرمایا محبوب مجھے یہ اس لیے محبوب ہے کہ آپ تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کمانا چاہتے ہو، سب سے بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہیں جو چیز پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اس سے بڑی نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو طلحہ نے قرآن سنا، آئے محبوب یہ میرا باغ ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور اس کا اجر میں آخرت میں لینا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو طلحہ سودا تو تو نے بڑا نفع بخش کیا ہے، سودا تو بڑے فائدے کا کیا ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے میرے پیغمبر کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی عدالت میں کیس آیا، ایک یتیم بچے کی کھجور ہے وہ ٹیڑھی ہو کر کے یعنی دوسرے بندے کی زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، ٹیڑھی کھجور ہے، وہ ایک یہودی کا باغ ہے اس میں جا رہی ہے، یعنی اس باغ کی طرف ہے اس کا پھل، اور وہ یہودی اس کا پھل اتار لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کھجور کو کاٹ دوں گا، یہ میری طرف آتی ہے، اور میرے پیغمبر نے کے پاس کیس آیا، فرمایا اللہ کے بندے ایک کھجور ہے اس کے بدلے میں 2 کھجوریں لے لے، یتیم بچے ہیں ظلم نہ کر۔ کہنے لگا نہیں اڑیل تھا نا، کہنے لگا نہیں میں نہیں لوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے بندے اس کھجور کے بدلے میں تمہیں جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہنے لگا نا اللہ جس کو نیکی کی سمجھ عطا فرمائے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب اس کھجور کے بدلے میں اس بندے کو راضی کروں اور اپنا پورا باغ دے دوں تو کیا یہ میرے لیے انعام ہے؟ فرمایا ہاں قربان جاؤں۔ نیکی کی سمجھ اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے، دنیا داروں کو اللہ دین کی سمجھ، نیکی کی سمجھ آخرت کی نہیں عطا فرماتا، ان کے یہاں پیسے کی قدر ہے۔ یہودی کہتا ہے ابو درداء تیرا دماغ تو کام کرنا نہیں چھوڑ گیا، ٹیڑھی کھجور کے لیے پورا باغ دینے کے لیے تیار ہے، گھاٹے کا سودا سوچ لینا۔
ابو دردات گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے، سوچ لے ایک بار پھر۔ حضرت ابو درا کہتے ہیں بد نصیب تجھے کیا پتا، گھاٹے کا سودا تو نے کیا ہے، نفع کا سودا میں نے۔ اب فرمانے لگے جا میں نے تجھے اپنا باغ دیا، یہ کھجور مجھے دے دے۔ کھجور دے دی گئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جا ابو دردا تو نے کتنی بڑی نیکی کی ہے، میں محمد رسول اللہ نبوت کی زبان سے گواہی دیتا ہوں، اللہ اس کھجور کے باغ کے بدلے میں تجھے جنت الفردوس میں باغ عطا فرمائے گا، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو دردا کا گھر بھی باغ میں ہے۔ گئے کہنے لگے یا ام دردا، اے ام دردا باہر آؤ۔ بیوی کہنے لگی ہے سر کے تاج خیر ہو، آج باہر سے بلا رہے ہو۔ کہنے لگے بچوں کو لے کر کے نکل آؤ۔ بیوی قریب آئی، بچے لے کر کے سامان اٹھا کے کہنے لگی اللہ کے بندے خیر کیا معاملہ؟ فرمانے لگی اے اللہ کی بندی یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ اور بیوی بھی اللہ والی تھی، آج ہماری ہوتی کہتی تو بے وقوف ہے، مولوی نے جمعے میں اعلان کیا سارا کچھ جیب بھی خالی کر کے آ گیا ہے کہ نہیں؟ مولوی جے چون تے کھیسو ہی خالی کرے آئیں چرے ہوئی جم مولا تے چوندہ کہ نہیں؟ مولوی کے کہنے پر تو نے داڑھی رکھی ہے، پانچیں اوپر ہے، کپڑا نہیں تھا کیا؟ نیکی ہمارے آج کا یعنی مذاق کیا جاتا ہے۔ ہماری عورتیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور وہ کیا کہتی ہے ابو دردا تو نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے، دنیا کے باغ کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ میں جنت میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے نیکیاں کرو نیکیاں کرو۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے 1-2 منٹ میں گفتگو ختم کروں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے نیکیوں کی بڑی بڑی مثالیں قائم کی ہے۔ صحابہ کے یہاں نیکی کی کتنی قدر ہے، نیکی کی کتنی قدر ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کا نام ابو بکر صدیق نہیں ہے، عثمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عثمان ہے، ابو بکر صدیق کی کنیت ہے۔ ابو بکر کا معنی کیا؟ نیکیوں میں پہل کرنے والا، نیکیوں میں پہل کرنے والا، سبقت لینے والا، زیادہ نیکیاں کرنے والا، نیکی کی قدر کرنے والا۔ اور ماں عائشہ فرماتی ہیں حدیث میں آتا ہے ایک دن چاندنی رات ہے، ستارے چمک رہے ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر آسمان کے دونوں کناروں میں جتنے ستارے اور جس طرح چاند چمک رہا ہے اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر کی۔ کس کی؟ ماں عائشہ فرماتی ہیں ماں عائشہ نے سر جھکا لیا، اللہ کے محبوب پیغمبر مسکرائے، فرمایا عائشہ تو نے سوچا تھا کہ میرے باب ابو بکر صدیق کے بارے میں میں کہوں گا اور تو نے سر جھکا لیا؟ نہ عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے باب صدیق کی ہجرت والی رات کی نیکی ایک طرف ہے۔ عمر کی صدیق کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا صدیق کے احسان اور مجھ سے نیکی اس قدر ہے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابی بکر، دین کو جتنا فائدہ ابو بکر صدیق نے دیا ہے، مال کے ذریعے جتنی نیکی کی ہے اتنا کوئی بھی میرے صحابی نے نہیں۔ میں تمام صحابہ کے احسانات کے بدلے دے کر جا رہا ہوں، ابو بکر صدیق کے احسانوں کے بدلے کون دے گا؟ اللہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نیکیوں میں سب، وہ حدیث تو معروف ہے، حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر سے میں نیکیوں میں سبقت لے جاؤں، مال زیادہ تھا کہ ہر وقت نیکیوں میں ابو بکر نکلتا ہے۔ اللہ بھی ہمیں جذبہ دے ایسا، اللہ ہمیں ایسا جذبہ دے نیکیوں میں۔ دنیا میں کہتے ہیں فلاں نے بڑی آمدنی لی، میں بھی لوں، ایکڑ ہے 2 ایکڑ لوں، میں اپنے بھائی سے پیسوں میں زیادہ ہوں۔ نیکیوں میں اللہ کے بندوں سوچا کرو کہ نیکیوں میں آگے نکلوں، نیکیاں میں سبقت لوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وقت نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق مال لے کر کے آئے۔ عمر کیا لے کر کے آیا ہے؟ اللہ کے محبوب آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں، بڑے خوش ہیں، ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکلوں گا۔ ابو بکر کیا لے کر کے آیا ہے؟ محبوب سارا کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں لے کر کے آیا ہوں، گھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر عمر فرماتے ہیں میں نے کہا خطاب کے بیٹے، ابو قحافہ کے بیٹے سے نیکیوں میں کبھی بھی تو سبقت نہیں لے جا سکتا۔
اور ابو بکر ہے. ایک صحابی, آخری حدیث بات ختم کروں, صحابی ہیں, ان کے گھر میں خرچہ دیا کرتے تھے. حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار ہیں, غریب ہیں, ان کے گھر میں خرچہ دیا کرتے تھے. ماں عائشہ پر بہتان لگا, اس نیکی کا ام مستہ کو پتا ہے, مستہ کی ماں کو اور حضرت ابو بکر صدیق کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے. ماں عائشہ پر بہتان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے دل میں قسم کھا لی کہ آج کے بعد میری بیٹی پر بہتان لگانے والوں نے لگایا, مستہ بھی ان میں ملا ہوا ہے, میں آج کے بعد ابو مستہ کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا, خرچہ بند کر دوں گا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. فرمایا ابو بکر کہاں ہے, ابو بکر کو بلایا جائے. ابو بکر آئے, میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر پتہ چلا ہے کہ تو نے نیکی کرنا بند کر دی ہے. حضرت ابو بکر مسکرائے, محبوبہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اللہ نے قرآن نازل فرمایا. جی محبوب کیا؟ فرمایا ابو بکر اللہ نے فرمایا صدیق الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, ابو بکر تجھے پسند نہیں کہ اللہ تجھے معاف کرے؟ کیوں نہیں محبوب, کیوں نہیں؟ فرمایا ابو بکر جو تو نے نیکی بند کی ہے اس نیکی کو جاری کر, مستہ کو معاف کر, اللہ تجھے معاف فرمائے گا. فرمانے لگے محبوب آج کے بعد میں نیکی دوبارہ شروع کرتا ہوں, جتنا خرچہ دیتا تھا میں اس سے ڈبل خرچہ مستہ کو دیا کروں گا. فرمایا جا صدیق, اگر تو نے مستہ کو معاف کر دیا خرچہ دے گا, اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے. چاہتے ہو کہ اللہ معاف کرے, نیکی کیا کرو. غریب مسکین معاشرے میں بیوہ نظر آئے, نیکی کرو, خرچ کرنا بھی نیکی ہے. کسی غریب کو مسکین کی مشکل وقت میں مدد کرنا نیکی ہے. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں حج بھی بہت بڑی نیکی ہے. اگر کسی غریب کی بیٹی کی ڈولی اٹھانا, غریب کی بیٹی کسی ماں باپ کے گھر کی دلیس میں بیٹھی ہے, اگر بندہ حج والے پیسے یا عمرے کے پیسے غریب کی بیٹی کے جہیز میں شادی میں خرچ کر دیتا ہے, میرا اللہ عمرے سے زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. میرے معاشرے میں نیکیوں کی بڑی ضرورت ہے. لوگوں نیکی کی قدر کرو, نیکیاں کرو. رمضان کا مہینہ ہے, قیام کرو, رمضان کا تراویحاں پڑھو, قیام کرو, روزے رکھو, افطاری کرو, سحری کرو. اللہ نے بڑے مواقع بنائے ہیں رمضان میں, اور وہ بڑا ہی بد نصیب ہے ان بابرکت گھڑیوں میں نیکی نہیں کرتا. آئیے اللہ سے دعا کریں, اللہ میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل بھر کی خبر نہیں. جب آنا ہی تجھے یاد نہیں تو جانا بھی بیکار گیا. ہر آنے والا جائے گا, کوئی صبح ہو گیا کوئی شام گیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ مولانا آصف میر صاحب ڈیرہ غازی خان کے ہیں, انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے. آئندہ جمعہ ساتھی وقت پر تشریف آوری لے کر کے آئیں. مولانا آصف میر صاحب جمعہ یہاں پر پڑھائیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.